الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کے بارے میں کلام ہو رہا تھا، اور اس سلسلے میں مختلف حدیثیں آپ کو عرض کر رہے تھے جو مختلف موضوعات پر مشتمل ہیں، تاکہ مختلف احکام ہمارے سامنے آئیں اور ان کی روشنی میں ہم اپنا عملی محاسبہ کر کے دیکھ سکیں کہ کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سلسلے میں کس حد تک ہے، کس درجے تک پہنچا ہوا ہے۔ کیا ہم بالکل 100% نافرمان ہیں، یا ہماری فرما برداری 5% ہے، 95% نافرمانی ہے، یا ریشو الٹا ہے کہ ہم 75% مثلا اطاعت کرتے ہیں یا 25% مسائل میں کوتاہی نظر آتی ہے۔ کامل انسان وہ ہے جو مکمل علم دین سیکھنے کے بعد 100% اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے سائے میں لے آئے، یہ کامیاب ہے۔ اب جو بیچارہ یہی نہ جانتا ہو کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے کیا فرمایا ہے، تو وہ عمل کیسے کر سکے گا؟ اسی لیے پھر یہ الہادی پروگرام میں جب ہمارا قرآنی موضوع اطاعت رسول آیا تو پھر بہتر محسوس ہوا کہ ان حدیثوں کو بھی پروگرام میں شامل کیا جائے کہ جو کسی نہ کسی حکم پر مشتمل ہیں، تاکہ کم از کم ہم جان تو لیں کہ ہمارے نبی نے ہم سے کیا فرمایا۔ اب عمل کرنا، اور اگر اس میں حدیث میں کسی برائی کی نشاندہی ہے، اس برائی کو چھوڑنا، یہ پھر ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ کریں گے تو ثواب پائیں گے اور آخرت میں نجات ہوگی، نہیں کریں گے تو پھر کم از کم لیکن یہ ضرور ہوگا، چلے معرفت تو حاصل ہے، اب عمل میں کوتاہی ہے، اور معرفت بھی حاصل نہ ہو، عمل میں بھی کوتاہی ہو تو زیادہ خطرناک ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کم علم شخص یا لا علم شخص، جس کو ہم جاہل بھی کہتے ہیں، جب گناہ کرتا ہے تو اس کے نام اعمال میں 2 گناہ لکھے جاتے ہیں، ایک گناہ کا گناہ اور ایک علم نہ سیکھنے کا گناہ۔ اور صاحب علم اگر گناہ کرتا ہے تو اس کے نام اعمال میں 1 گناہ لکھا جاتا ہے، اور وہ گناہ کا گناہ ہے۔ اس لیے اچھی طریقے سے ذرا توجہ کرنی چاہیے۔ پچھلے پروگرام میں ایک حدیث عرض کی تھی، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور عرض کیا، رسول اللہ میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام دیا ہے۔ تو مختلف پھر روایات ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ آپ کی اور اولاد بھی ایسی ہے؟ عرض کی کہ جی ہاں۔ فرمایا کہ ان کو بھی ایسا دیا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ تو سرکار نے پھر اس کو ناپسند فرمایا۔ ایک روایت میں تو فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں انصاف سے کام لو۔ ایک روایت میں فرمایا کہ ظلم پر مجھے گواہ نہ بناؤ۔ ایک روایت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک سلوک کرنے میں سب کے سب برابر ہو، یعنی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو فرمایا پھر اپنی اولاد کو عطیہ دینے میں برابری کرو۔ تو یہی میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ زندگی میں اگر ایک باپ اپنی اولاد میں کچھ تقسیم کرنا چاہتا ہے تو یہ مال تحفہ ہے، گفٹ ہے، عربک میں اس کو ہبہ کہتے ہیں۔ تو یہ مطلب مال وراثت نہیں ہے۔ اگر والد صاحب فوت ہو جائیں تو مال وراثت بنے گا، پھر وہ تقسیم انسان کے اختیار میں نہیں ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالی نے مخصوص کر دی ہے کہ اگر بیوی بھی چھوڑ کر گیا ہے اور اولاد بھی ہے تو بیوی کو کل مال کا 8واں حصہ ملے گا۔ پھر اولاد میں اگر لڑکے لڑکیاں ہیں تو لڑکے کو 2 حصے، لڑکی کو 1 حصہ، یوں ہوتا ہے۔ لیکن زندگی میں باپ جب اپنی اولاد کو کچھ دیتا ہے تو پھر اس میں برابری کرنا لازم ہوتا ہے، کہ برابری کرے، عدل و انصاف کے ساتھ دے، اور اس میں لڑکے لڑکی کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے دینی فضیلت کو دنیاوی فضیلت پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اس لیے اگر کوئی ان کا بچہ ایسا ہے جو حافظ قرآن ہے، یا بہت زیادہ نمازی، نیک پرہیزگار، متقی ہے، یا صاحب علم ہے، عالم دین ہے، پھر باپ اپنی دوسری اولاد کو کم اور اس کو تھوڑا سا زیادہ دیتا ہے اس کی دینی فضیلت کی بنا پر، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن دنیاوی وجوہات کی بنا پر اولاد میں بہت زیادہ ناانصافی کے ساتھ تقسیم کرنا، کہ ایک کو بہت زیادہ دے دیا، دوسرے کو معمولی سا دیا، یا لڑکی ہونے کے اعتبار سے اس کو کم دیا، لڑکوں کو زیادہ دیا، یہ غلط ہوتا ہے۔ اچھا، کہتے یہ ہیں کہ جی چونکہ لڑکی دوسرے گھر میں جا رہی ہے اور یہ سارا پیسہ پھر وہ سسرال والے قبضے میں کر لیں گے، اس لیے ان کو نہ ملے، ہمارے خاندان میں رہے۔ یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی بات ہے۔ اگر انصاف سے کام لے کر 4 کروڑ ہے مثلا، اور 3 بیٹے 1 بیٹی ہے، سب کو 1-1 کروڑ مل گیا، اب بیٹی اس کا کیا کرے گی وہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے۔ وہ ضائع، آپ کے بیٹوں کو بھی تو ضائع ہو سکتا ہے، گھر میں چوری ہو سکتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ اگر صرف ضائع ہونے کا
گمان ہو تو پھر تو یہ تو بیٹوں کے ساتھ بھی گمان ہو سکتا ہے. انہیں پھر پورا کیوں دیتے ہیں؟ نہ دیں ان کو، تھوڑا سا دیں، میں ہو سکتا ہے چوری ہو جائے، ہو سکتا ہے بیٹا لے کے جا رہا ہو کوئی لوٹ مار کر کے جان سے مار کے چلا جائے. نہیں، ادھر کوئی خدشہ نہیں ہے، وہاں ہے. اچھا، وہاں بھی پھر ضائع تو نہیں ہو رہا. اگر بالفرض بچی اپنی مرضی سے اپنے شوہر کو دیتی ہے یا استعمال کرتی ہے تو پھر اس میں اس کی مرضی ہے، پیسہ تو اس کو دے نا. تو ہم یہ ناانصافی کر کے اس قسم کی چیزوں کو دلیل بنا کے ناانصافی کے مرتکب ہوتے ہیں اور بچی کو نہیں دیا جاتا، ناانصافی کی جاتی ہے، غلط ہے. آخرت میں اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ سکتا ہے، احتساب ہو سکتا ہے. اس لیے اپنی اولاد کو برابر دیں. اگلی روایت کی طرف آتے ہیں. ایک اور حدیث میں ایک الگ موضوع ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شہری دیہاتی کے لیے سودا کرے اگرچہ وہ اس کا حقیقی بھائی ہو. اس کا مطلب یہ ہے، یہ مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایجنٹ بننا منع ہے. ہوتا یہ تھا کہ جو دیہاتی حضرات ہوتے تھے وہ اپنی زمینوں سے پھل، فروٹ، سبزیاں اور دیگر چیزیں شہر لے کر آتے تھے اور یہاں پر آ کر دکانوں پر بیچا کرتے تھے. تو اب اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جو فوراً جیسے گاؤں کے باہر شہر کے باہر پہنچ گئے، گاؤں والے آ رہے ہیں، ان سے پہلے کہا کہ ہمیں بیچ دو، سودا کر لو. اور وہ گاؤں والوں کو چونکہ مارکیٹ کا بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ چیز کتنے میں بکے گی. مثال کے طور پہ پیاز وہاں پہ بک رہی ہے 100 روپے کلو، تو یہ جا کر کہتا تھا 75 روپے کلو مجھے بیچ دو، وہاں جاؤ گے بڑا مسئلہ ہوگا. تو گاؤں والے چلو یار اسی کو بیچ کے چلے جائیں. یوں انہیں کم ریٹ بتا کر ان سے لے کر پھر شہر میں آ کے زیادہ ریٹ کے ساتھ وہ بیچ کر گاؤں والوں کو نقصان پہنچاتا تھا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی ان کی طرف سے سودا نہ کرے، ان کو آنے دو، خود مارکیٹ میں آنے دو، وہ خود سودا کریں، جو اچھا لگے، بہتر لگے، قیمت اس میں دے دیں. منع فرمایا. دوسرا، ایک روایت میں یوں بھی الفاظ ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ ان کو ان کی طرف سے سودا نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے رزق عطا فرماتا ہے. تو اگر آپ روک کے ان سے کما لیں گے پہلے اور پھر یہاں کے مہنگا بیچیں گے تو دکانداروں کے لیے نقصان کا پہلو ہو سکتا ہے وہ گاؤں والا آ کے اپنی مرضی سے کم میں بیچ دیتا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے انہیں رزق عطا فرماتا، اور ہو سکتا ہے یہ آپ سے زیادہ اچھے پیسوں میں دکاندار خریدتا تو اس کے ذریعے گاؤں والوں کو رزق ملتا. لیکن بیچ میں اس طریقے سے کر کے سودوں کو خراب کرنا یا لوٹنے کی نیت کرنا یہ غلط ہے. ہاں، اگر کوئی اچھی نیت کے ساتھ ایسا کرے، مثال کے طور پہ اسے پتہ ہے کہ یہ بازار والے بہت زیادہ چیٹر ہیں، گاؤں والے کو پتہ نہیں ہوتا بیچارے کو، وہ بہت ہی ارزاں قیمت میں اس سے خرید لیتے ہیں اور بہت ہی مہنگا بیچتے ہیں. اب کوئی بیچ میں آ کر یہ کہتا ہے کہ تم مجھے اتنے بیچو، آگے ان کو میں سنبھال لوں گا، تم اپنے زیادہ پیسے لے جاؤ. یہ ہے نیک نیتی اور بھلائی، یہ منع نہیں ہوگا. لیکن کسی فاسد نیت کے ساتھ درمیان میں آ کے گاؤں والوں کو نقصان پہنچانا یہ غلط ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مارکیٹ کے اندر کڑھے ہوئے کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ سلواتے ہیں، کڑھواتے ہیں عورتوں سے، بچیوں سے، غریب علاقوں میں چلے جاتے ہیں اور انتہائی سستے ریٹ، انتہائی سستے، 2 روپے کے اتنے تمہیں وہ کانچ لگانے ہیں، شیشے جو ہوتے ہیں 2 روپے 5 روپے میں، یوں بیچارے سارا سارا دن لگے ہوئے ہیں، شام کو 20 روپے 25 روپے مل رہے ہیں اور وہاں جا کے وہ بیچ رہا ہے ہزاروں کے اندر. یہ بھی ایک مطلب غلط چیز ہوتی ہے کہ ان کو مارکیٹ تک نہیں پہنچنے دیا جاتا، ان کو ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے یا ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور اس طرح انتہائی سستے داموں سے کام کروا کر اور وہاں مہنگے داموں بیچتے ہیں. یہ غلط ہے. ایسے لوگوں کو چاہیے خود مارکیٹ میں جا کر ذرا معلوم کریں اور پھر وہاں سے ڈائریکٹ اپنا کام بھی کریں تو ان کو بہت زیادہ نفع ہوگا. اب وہ بیچارے سارا سارا دن لگا کر بھی غریب ہیں، نہ کھانے کو مل رہا ہے، نہ پینے کو مل رہا ہے، نہ وہ دوائیاں اپنی صحیح طریقے سے خرید سکتے ہیں. یہ جو بیچ میں لوگ موجود ہیں یہ ان کو چاہتے ہیں کہ یہ ایسے رہیں، کہتے ہیں بھائی ادھر جائیں گے تو ہوا لگ جائے گی، ان کو ادھر ہی رکھو. اور اس طرح دھوکہ دہی کر کے جھوٹ بول کے کہ نہیں وہ تو بہت مارکیٹ مندی چل رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تو ہم جانتے ہیں کہاں کہاں میں خواری کرنی پڑتی ہے. ان بیچاروں کو اصل فائدوں تک پہنچنے نہیں دیتے. یہ بھی اسی قسم میں شامل ہے، اس پہ بھی توجہ کرنی چاہیے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزید ارشاد فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ تم سامانوں کو نہ ملو یہاں تک کہ انہیں بازاروں میں اتار لیا جائے. یہ بھی وہی ہے، مطلب کہ وہ پہلے جا کے قافلے آتے تھے بڑے بڑے، پہلے باہر جا کے آپ نے قافلوں کو کر کے روک لیا اور ان سے سودے کر کے ان بیچاروں کو الٹا سیدھا بتا بتو کہ مارکیٹ بڑی نیچے ہے، ہمیں بیچ دو.
لے لیا اور یہاں آ کر پھر اچھی مارکیٹ چل رہی ہے، بڑے مہنگے داموں بیچ دیا۔ اس طریقے سے آپ کی چالاکی نے اور ایک طرح سے دھوکہ دینے نے، فریب نے ان لوگوں کو بڑے فائدوں سے محروم کر دیا۔ اس لیے سرکار نے اس طرح بدنیتی کے ساتھ اور خراب نیت کے ساتھ کسی کو بیچارے کو لوٹ لینا، اس کو فائدوں سے محروم کرنے کو شدید ناپسند فرمایا۔ تو ارشاد فرمایا کہ تم سامانوں کو نہ ملو یہاں تک کہ انہیں بازاروں میں اتار لیا جائے۔ اسی طرح کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قافلوں کو نہ ملو اور کوئی شہری دیہاتی کے لیے سودا نہ کرے۔ تو حضرت ابن عباس کے شاگرد ہیں طاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پوچھا کہ شہری دیہاتی کے لیے سودا نہ کرے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اس کا ایجنٹ نہ بنے کہ میں بکوا دیتا ہوں، میں یوں کر دیتا ہوں، کیونکہ ایجنٹ اپنا کمیشن رکھ کے پھر لازم بات ہے ادھر سے بھی کھائے گا ادھر سے بھی کھائے گا۔ تو یہ کمیشن لینا کوئی منع نہیں ہے، میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو پراپرٹی ڈیلر بھی ہوتے ہیں جیسے ایجنٹ ہوتے ہیں وہ کوئی غلط ہے۔ یہاں مراد وہ شخص ہے جو بدنیتی کے ساتھ درمیان میں آئے، ادھر بھی نقصان دے اور ان بیچاروں کی سادہ لوہی اور کم علمی سے فائدہ اٹھا کے ان کو بھی نقصان پہنچائے، اس کو منع کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شہری دیہاتی کے لیے سودا کرے، اور فرمایا کہ دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے سامان کی قیمت نہ بڑھاؤ، اور آدمی اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے، اور نہ اپنے بھائی کے منگنی کے پیغام پر منگنی کا پیغام دے، اور عورت اپنی مسلمان بہن کی طلاق کا سوال نہ کرے تاکہ اس کے برتن میں جو کچھ ہے اسے حاصل کر لے یا اس کو ختم کر دے۔ اب اس میں دیکھیں چند احکام ہیں۔ پہلا تو یہ کہ شہری دیہاتی کے لیے سودا کرے، اس سے منع فرمایا، اس کی ابھی میں نے وضاحت آپ کو کر دی۔ دوسرا فرمایا کہ دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے سامان کی قیمت نہ بڑھاؤ، اس کو نجش کہتے ہیں عربک میں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کچھ دکاندار ہوتے ہیں وہ اپنے کچھ بچے جھمورے چھوڑے ہوتے ہیں، اب ایک گاہک آیا، اس نے کہا جی یہ گلاس کتنے کا ہے؟ تو کہا کہ جی مثلا 100 روپے اس سے لینے، اور گلاس حالانکہ صرف یہ 50 روپے کا ہے، تو کہا جی 100 روپے۔ اب وہ گاہک کہتا ہے کہ نہیں تو آپ مہنگا دے رہے ہیں، تو اتنے میں بچہ جمہور آ جائے گا، کتنے کا گلاس ہے یار؟ 100۔ ابے بھائی فوراً مجھے دے دو، یعنی تھوڑا سا بڑھا کے پیش کرے گا، تو پھر وہ جو گاہک ہوتا ہے وہ مروب ہو جاتا ہے کہ نہیں شاید یہ چیز بہت اچھی ہے، دیکھو نا فوراً اس آدمی نے آ کے سودا کیا۔ اچھا اب یہ گلاس صرف 50 کا ہے اور یہ اس کی واجبی قیمت ہے، مثال کے طور پہ ہمیں پڑا ہے 25 روپے کا، اور 25 اوپر لے کے 50، اور لیکن اب کوئی اجنبی آ گیا تو اس کو 100 روپے بتا رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے ناجائز قیمتیں بڑھوانا، دھوکہ دینے کے لیے یہ منع ہوتا ہے، اور اس کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ قرار دیا ہے، جیسے حدیث میں آ رہا ہے۔ لیکن اگر بالفرض یہ گلاس میں نے خریدا ہے 50 روپے کا، اور میں زیادہ زیادہ 60 روپے ان کو 10 روپے رکھ کے دینا چاہتا ہوں، لیکن وہ مان نہیں رہا ہے، اب جو یہ تو کم از کم 5 روپے 10 روپے ایک چیز کے اوپر، بڑے آئٹم کے اوپر یہ حق ہوتا ہے آدمی کا کہ وہ کمائے، ورنہ ویسی بیانی اتنی قیمت خرید میں دے دے کیا فائدہ ہے۔ اب اگر وہ اس قیمت تک لانے کے لیے کسی کو مقرر کرتا ہے کہ ہم کہتے ہیں 60 روپے کے لے لو، دکاندار وہ گاہک کہہ رہے ہیں 50 روپے ہے ہی 50 روپے کا، اب اس نے کہا کہ نہیں 60 روپے مجھ سے لے لیں آپ، تو اس گاہک نے کہا نہیں بھائی مجھے دیں یہ۔ اب ہم نے دیکھا اس کو دھوکہ نہیں دیا، ہم نے اس کو فریب نہیں کیا، ہم اس سے زیادہ پیسہ لوٹنا نہیں چاہتے، بلکہ جو اصل واجبی قیمت ہے وہ بھی نہیں دے پا رہا تھا، اس تک لانے کے لیے کام کیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ قیمت بڑھانا وہاں پر منع ہے دھوکے کے ساتھ، کہ جہاں اصل واجبی قیمت وہ دینے کے لیے تیار ہو لیکن ہم اسے اور لوٹنا چاہتے ہوں۔ تو یہ بعض مارکیٹس ایسی ہوتی ہیں، میں تو ابھی کچھ دن پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خواتین ہی جا کے خریداری کر سکتی ہیں، صحیح بات ہے، ہم مرد حضرات نہیں کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات خصوصاً یہ دلہنوں کے جو جوڑے ہوتے ہیں ان سے متعلق سنا یہ ہے کہ بتائیں گے جی 60,000 کا دے دیں گے 10,000 11,000 کا۔ ارے بھائی کوئی لوٹنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، عام آدمی تو بیچارہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ ہم کتنا کم کروا لیں گے؟ 5,000 کروا لیں گے، 10,000، اور اگر میں 5,000 کم کروا لوں مجھ جیسا آدمی تو کہے گا بڑا میں نے کارنامہ کیا 5,000 کم کروائے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ 35,000 زیادہ دے کر آئے۔ یہ خواتین ہی کر سکتی ہیں، صحیح بات ہے۔ اب اس طرح لوٹنا سادہ لوگوں کو یہ قطعاً غیر مناسب ہے، کوئی ایک حد ہوتی ہے، اگرچہ شریعت نے نفع کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے، لیکن یہ بھی شریعت نے نہیں کہا کہ آپ کوئی کم علم آدمی ہے، سادہ لو ہے، اس بیچارے کو آتا ہے پتہ نہیں ہے
اس مارکیٹ کا یا اس قسم کے مال کے خریدنے کا تجربہ نہیں ہے تو آپ اس کو الٹی چھری سے ذبح کر دیں، یہ بہت بری چیز ہے، توجہ کرنی چاہیے۔ تیسرا سرکار نے فرمایا کوئی آدمی اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دکاندار اور گاہک کے درمیان ڈیل چل رہی ہے اور ابھی کچھ منع نہیں کیا، دونوں کسی نتیجے پہ پہنچنے والے، ایک دم بیچ میں آ کر کوئی ایسی بات کہہ دینا کہ ان کا سودا خراب ہو جائے۔ یہ خصوصاً جیسے یہ گاڑیوں کی مارکیٹیں ہوتی ہیں نا، یہ سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں بک رہی ہوتی ہیں، موٹر سائیکلز بک رہے ہوتے ہیں، ادھر یہ خاص طور پہ چیز ہوتی ہے۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے ابھی گاڑی کتنے کی ہے جی، یہ 50,000 کی، ابھی ان کا سودا چل رہا ہے، فوراً آ گیا، اب یہ اس نے دکاندار کو کم کروایا اور وہ لے آیا اس کو 35,000 پہ، ایک دم وہ آ گیا بیچ میں، کتنی کی جی؟ اب وہ دکاندار تو لازم بات ہے اصل قیمت بتائے گا 50,000، یہ فوراً بولے جی 45,000 مجھ سے لے لو۔ اب وہ 35 تک لے آیا تھا، اس نے 45 بول دیا، دکاندار اس کو چھوڑ کر اس کو دے گا۔ یوں سودا خراب کرنا، اس سے چونکہ مسلمانوں میں بدمزگی پیدا ہوتی ہے، دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، اس لیے سرکار نے منع فرمایا کہ کوئی اپنے مسلمان بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی اچھی چیز ہے، اس کا سودا کوئی کر رہا ہے تو انتظار کریں سائیڈ میں کھڑے ہو کر، پہلے وہ بات کر لیں، یس یا یس ہو جائے تو ختم، پھر وہ تو دوسرے کی ہو گئی، نو ہو جائے پھر آپ آگے بڑھیں اور آپ اپنی بارگیننگ کریں۔ یہ طریقہ شریعت کے موافق ہے۔ ہرگز ایسا نہ کریں کہ آپ نے جیب میں 1,00,000 روپے لے کے گئے اور آپ نے دیکھا بہترین بیل گائے ہے، 1,00,000 کا ہم لیں تو مجھے بالکل صحیح لگ رہا ہے، لیکن وہ دوسرا آدمی بیچارہ 90,000 95,000 میں بحث کر رہا ہے، تو اب آپ کہیں کہ یار میں 1,00,000 کی آفر کرتا ہوں مجھے مل جائے گا، مل تو جائے گا لیکن آپ گناہگار ہوں گے کیونکہ آپ نے سودا خراب کیا اور ایک مسلمان بھائی کی دل آزاری کے مرتکب ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔